اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ، آیت نمبر 275 275۔ Those who eat riba will not stand on the day of resurrection except like the standing of a person beaten by shaitan, leading him to insanity۔ وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، اب ربا کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی نوٹیں آئے یا پیسے آئے اور اس کو بیٹھ کے تم کھا رہے ہو۔ وہ ربا کھانے کا مطلب وہی ہے کہ اس کا جو بھی تم نے ربا جو اس کے اوپر وصول کیا ہے، وہ جو تم اپنی مطلب انکم میں ایڈ کر کے تم اس کو کھا رہے ہو، تو وہ اس کو وہ ہے بولتے کھانا۔ تو جس نے ربا کھایا، قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے کہ شیطان نے اس کو خوب مارا ہے اس کو شیطان نے۔ اب سوچو جب کسی کو جن اور شیطان اگر مارے تو وہ بندہ کیسے چلے گا، چلا رہا ہے زور زور سے اور مارے کھا رہا، اور پاگلوں کی طرح بال بھی اس کے نوچے ہوئے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو دنیا کے اندر بھی اگر یہ سین دیکھنا ہے تو وہ وہی ہے کہ بولتے اسٹاک مارکیٹ کے اندر اگر تم جاؤ گے تو تم کو ایسا ہی سین دیکھنے ملے گا کہ بندے جو ہے وہ صرف چیخ ہی رہے ہوتے، چلا ہی رہے ہوتے، اور ایسا لگتا ہے وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے دنیا میں ان کو شیطان نے برابر وہاں مس کیا ہوا ہے، ٹچ کیا، اور ان لوگ برابر انسینٹی پہ آ گئے۔ تو وہ سین تم کو وہاں ملے گا دیکھنے کے لیے۔ تو except like the standing of a person beaten by shaitan leading him to insanity، یعنی وہ اب میڈنس اور پاگل پن پہ آ گیا، یعنی وہ لوگ پاگل ہی تو دکھتے نا وہاں پر۔ پھر that is because they say، یہ اس لیے یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی ایسی کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ٹریڈنگ از اونلی لائک ربا، کاروبار کرنا جو ہے بزنس وہ تو ربا کی طرح ہی ہے۔ whereas Allah has permitted trading and forbidden riba، جبکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم کاروبار کرو، بزنس کرو، کوئی بھی دھندا کرو حلال، لیکن ربا کے لیے اللہ نے سخت منائی کی ہے، اس کے لیے مطلب حرام کے درجے پہ ہو۔ اس سے بڑی کوئی خباثت نہیں ہو سکتی کہ لوگوں سے جب جو بیاج وصول کرتے ہیں، خون چوستے ہیں جو۔ So whosoever receives an admonition from his Lord and stops eating riba shall not be punished for the past۔ دیکھو کلیئرلی اللہ نے یہاں بول دیا کہ جس کسی کو بھی اگر نصیحت اس کو مل گئی ہے، یعنی کہ قرآن سے اس کو نصیحت مل گئی ہے، تو اب اس نے سود کھانا چھوڑ دیا۔ دیکھو اردو میں ہم بولتے ہیں تو بھی ہم یہی بولتے ہیں کہ سود کھانا، اور ہندی میں بھی بولیں گے تو بیاج کھاتا ہے وہ دیکھو بندہ کتنا بیاج کھاتا ہے، وہ بیاج کھا ہوا ہے تو کھانے کا ہی وڑا تھا نا۔ تو اسٹاپس ایٹنگ ربا، اگر وہ سود لینا بند کر دے، کھانا بند کر دے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو نصیحت مل گئی ہے قرآن سے، تو اس کو اللہ سزا نہیں دے گا اس کے پچھلے جو بھی اس کے تعلق سے گناہ ہے اس کے لیے۔ یعنی یہاں اللہ نے یہ نہیں بولا کہ جو تم نے مطلب سود یا بیاج جو تم نے کھایا ہے ربا، اب اس کو بھی تم ہے نا واپس لوٹاؤ، یعنی تم اس کا پورا کے پورا حساب کر کے لوٹاؤ، یہ نہیں بولا اللہ نے۔ وہ ختم، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس لیے یہاں اللہ نے بول دیا اس کے بارے میں تم کو سزا نہیں دی جائے گی، یعنی وہ پاسٹ ہے، وہ بیت گیا، اس کے لیے اللہ سزا نہیں دے گا۔ His case is for Allah to judge، اور اس کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی اس کا کیس ہے، وہ اب اللہ کے پاس ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ بندے نے کس وجہ سے اس کو چھوڑا، سچے دل سے اللہ کے لیے، کہ اس کو وہ نصیحت ایڈمونیشن جو ملی اس کی وجہ سے، یا زبردستی کی وجہ سے، یا پھر لوگوں میں اس کو دکھاوا کرنا تھا اس وجہ سے، کس وجہ سے کیا، وہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ بٹ whoever returns to riba، لیکن اگر سمجھو جس کو بھی یہ نصیحت مل گئی اس کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے سود کی طرف، بیاج کی طرف،
such are the dwellers of the fire. اب یہ ہے جو آگ والے ہیں، یہ رہیں گے آگ میں. they will abide therein. ہمیشہ ہمیشہ. the punishment for dealing with riba, interest and usury. یہ بھی نام ہے نا اس کے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، انٹرسٹ کو الگ رکھتے ہیں، یوسری کو الگ رکھتے ہیں کہ بھئی یوسری ربا ہے لیکن انٹرسٹ نہیں. انٹرسٹ تو دیکھو ابھی ہم نے فکس ڈپازٹ کی یا ہم نے فلانے بانڈز خریدے، ہم نے یہ کیا، اس کے اوپر جو بھی انٹرسٹ ہے وہ تو انٹرسٹ اچھا ہے، وہ تو اچھی چیز، وہ کچھ نہیں. وہ تو پٹھان سود کھاتے ہیں یا پھر وہ جو بھی مطلب جو رہتے ہیں نا مارواڑی، وہ لوگ سود کھاتے، وہ ہے سود جو لوگ خون چوستے ہیں. نہیں، یہ اس میں کوئی بھی حصے باٹے ہے نہیں کہ اس کے تم الگ الگ وہ بنا کے رکھو. تو سزا جو بھی انٹرسٹ یا یوسری یا ربا کے معاملے میں جو بھی ڈیل کرے گا اس کے لیے. آفٹر اللہ مینشن دا رائٹیس بلیورز ہو گیو چیریٹی, pay zakah and spend on their relatives and families at various times and conditions. He then mentioned those who deal in usury and illegally acquire people's money using various evil methods and wicked ways. اللہ نے پہلے مومن بندوں کا ذکر کیا جو ہم پہلے سب پڑھ رہے تھے آئے تھے. تو اس کے اندر اللہ بتا رہا تھا کہ جیسے جو اس سے پہلے کی آیت میں تھا نا، مومن بندوں کا جو چیریٹی دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو وہ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا. وہ نیکوکاروں میں سے جو بندے ہیں، مومن بندے ہیں، جو مومن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، وہ متقین بھی ہیں. تو وہ بندے جو ہے وہ جو خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر اپنی زکوٰۃ کو پوری طرح سے ادا کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے اہل و عیال پر الگ الگ موقع پر اور الگ الگ حالات میں. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا سود میں جو بھی لگا ہوا ہے، اس کی جو ڈیل کر رہا ہے سود میں، انٹرسٹ میں، بیاج میں، یوسری میں، ربا میں، یہ سارے نام ہیں. اینڈ وہ اللیگلی یعنی کہ مطلب حرام طریقے سے وہ لوگوں کا مال، لوگوں کا پیسہ ہڑپتا ہے. یعنی لوگوں جب کوئی لوگ اس سے آ کے پیسہ لیتے ہیں، سود پر پیسہ لیتے ہیں اس سے ادھار، تو وہ پیسہ جب وہ لوگ لگاتے ہیں اپنے کسی کاروبار میں تو وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور سوچو اس سود خور کا پیسہ ان کی محنت کے اندر وہ پیسوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے، یعنی لوگوں کے مال میں اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے. اور اس کے لیے وہ لوگ طرح طرح کے ایسے شیطانی اور مطلب گھٹیا اور ایول قسم کے طریقے نکالتے ہیں، اور ایک دم مطلب یعنی جیسے ٹیڑے طریقے نکالتے ہیں کہ لوگوں کے مال کو کس طرح سے اینٹھا جائے. اللہ describes the condition of these people when they are resurrected from their graves. اللہ ان کی جو حالت ہوگی ایسے لوگوں کی وہ بیان کر رہا ہے کہ جب وہ اپنی قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن، and brought back to life on the day of resurrection. اور قیامت کے دن جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھیں گے نا وہ قبروں میں سے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. Those who eat riba، جو بھی سود کھاتے ہیں، will not stand on the day of resurrection، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر سوائے اس کے except like the standing of a person beaten by shaitan leading him to insanity. یعنی وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے اس کو خوب مارا ہے، جن نے، اور اب وہ مار کھا کھا کے پاگل ہو گیا ہے، جیسے پاگل لوگ چیختے چلاتے ہیں نا. دس آیا مینس، اس آیت کا مطلب ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن these people will get up from their graves just as the person afflicted by insanity or possessed by demon. یعنی کہ جو بھی یہ لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن، اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، تو یہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ
ان کے اوپر پاگل پن کی بیماری آ گئی ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، اور یا تو پھر ان کے اوپر کسی جن یا شیطان کا مطلب سایہ آ گیا ہے، یعنی مطلب وہ لوگ پزیسڈ ہو گئے، مجنون. Ibn Abbas said, radiyallahu anhuma, on the day of resurrection, those who consume riba will be resurrected while insane and suffering from seizures. تو جیسے سیزرز وہ یہ نا جو فٹس آتی ہے یا پھر سٹروک یا اس طرح کی چیز، تو قیامت کے دن ابن عباس نے بتایا، مطلب انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن جس نے بھی سود کھایا ہے وہ ایسے اٹھایا جائے گا جیسے کہ وہ پاگل ہے اور اس کو مطلب دورے پڑ رہے ہیں. دورے پڑتے ہیں نا لوگوں پہ، تو کیسے چیخ پکار کرتے، بال نوچتے اپنے، اور اپنے آپ کو ہی مار رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. ابن ابی حاتم آلسو ریکارڈیڈ دس اینڈ دین کامنٹڈ کہ انہوں نے بھی کہا، ابن ابی حاتم نے، کہ دس تفسیر واز رپورٹڈ فرام عوف بن مالک، سعید بن جبیر، السدی، الرابی بن انس، قتادہ، مقاتل بن حیان، ان سب کی طرف سے یہی تفسیر کی یہ رپورٹ ہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ سمورہ بن جندب سیڈ in the long hadith about the dream that the prophet had. یعنی یہ بہت لمبی حدیث ہے، مطلب ادھر مطلب اتنی لمبی شاید ہے نہیں، لیکن ویسے ہے وہ صحیح بخاری میں، کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے، جو انہوں نے خواب دیکھا. فَآتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ احمر مثل الدم واذا في النهر رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقموه حجرا. تو خواب کا حصہ ہے جس میں سے یہ ربا کے تعلق سے جو خواب کا جو ٹکڑا ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے. وہ حدیث ویسے بہت لمبی ہے. تو وی ریچڈ اے ریور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جب وہ نہر کے پاس آئے. دا نریٹر سیڈ آئی تھاٹ ہی سیڈ دیٹ دا ریور واز ریڈ ایز بلڈ. تو جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ندی جو تھی یا نہر جو تھی وہ خون کی طرح لال تھی. اینڈ فاؤنڈ دیٹ اے مین واز سوئمنگ ان دا ریور، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس میں تیر رہا ہے اس ندی میں. اینڈ آن اٹس بینک there was another man standing with a large collection of stones next to him. اور جو اس کے کنارے ہیں، وہ ندی کے کنارے، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے پاس بہت سارے پتھر جمع ہیں. The man in the river would swim. تو وہ شخص جو ہے جو ندی کے اندر ہے، نہر کے اندر ہے، وہ تیر رہا ہے. Then come to the man who had collected the stones. تو پھر وہ آتا ہے تیرتے تیرتے اس شخص کے پاس جو کنارے پر کھڑا ہے، جس کے پاس پتھر ہے، جو پتھر جمع کر کے جو کھڑا ہے. اب یہ جو تیرتے ہوئے آیا جو بندہ، and open his mouth، تو اس نے اپنا منہ کھولا. And the other man would throw a stone in his mouth. تو وہ ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں، جو کنارے پہ کھڑے ہوئے جو شخص ہے وہ اس تیرنے والے بندے کے منہ میں وہ پتھر پھینکتے. The explanation of this dream was that the person in the river was one who consumed riba. تو اس خواب کی تعبیر ایسی بیان کی گئی کہ وہ بندہ جو ندی کے اندر سوئمنگ کر رہا تھا، مطلب تیر رہا تھا، اس نے بہت ہی مطلب یعنی جیسے سود کھایا ہے، اس نے سود اور بیاج جو ہے وہ کھایا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیر کے آتا ہے اور اس کے منہ میں پتھر پھینکا جاتا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، استغفر اللہ.
تو اللہ نے پھر کہا ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. That is because they say، کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹریڈنگ از اونلی لائک ربا، کہ جو کاروبار ہے وہ تو ربا کی طرح ہے. whereas Allah has permitted trading and forbidden ربا، اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم کاروبار کرو، تم اپنا کوئی بھی بزنس کرو، اور ربا کے لیے سختی سے منع کیا گیا. indicates، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے ہم کو that the disbelievers claimed that riba was allowed due to the fact that they rejected Allah's commandments. تو جو بھی کافر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو رد کیا ہے. Not that they equated riba with regular trade. انہوں نے اس کو برابر نہیں کیا، ربا اور جو ریگولر جو کاروبار ہے اس کو برابر نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کو انہوں نے رد کیا. The disbelievers did not recognize that Allah allowed trade in the Quran. اور ان کافروں نے یہ محسوس نہیں کیا، یعنی ان لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اجازت دی ہے کہ کاروبار جو ہے وہ تم کر سکتے ہو. For if they did, they would have said، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا تو پھر وہ یہ کہتے کہ ربا از ٹریڈ، پھر وہ یہ کہتے کہ ربا جو ہے وہ خود ہی ایک کاروبار ہے. Rather they said انما البیع مثل الربا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ٹریڈنگ از اونلی لائک ربا، کہ جو کاروبار ہے وہ تو ربا کی طرح ہی ہے، انہوں نے بولا. میننگ دے آر سملر، یعنی دونوں ایک جیسا ہے، کاروبار اور ربا ایک جیسا ہے، بیاج لینا، سود کھانا. سو وائی ڈیڈ اللہ الاؤ دس بٹ ڈیڈ ناٹ الاؤ دیٹ؟ تو اللہ نے اس کی اجازت دیا اور اس کی نہیں دیا، یہ دونوں ایک جیسی تو چیز ہے. دے آسکڈ ان ڈیفائنس آف Allah's commandments، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کے حکم کو ماننا نہیں تھا نا، اس لیے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Whereas Allah has permitted trading and forbidden riba. اللہ نے اجازت دی ہے کہ کاروبار کرو لیکن سود مت کھاؤ. سود کے لیے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، حرام کے درجے پہ. Might be a continuation of the answer to the disbelievers' claim, who uttered it, although they knew that Allah decided that ruling on trade is different from that of riba. تو جو ان کا دعویٰ ہے کافروں کا، جنہوں نے یہ کہا، جو یہ جن کے یہ الفاظ تھے، کہ جبکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے یہ چیز کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حکم ہے ربا کے لیے اور یہ حکم ہے کاروبار کے لیے. دونوں یعنی ایک ڈیفرنٹ ہے، کہ جو ٹریڈ ہے اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ رولنگ ہے اور ربا ایک ڈیفرنٹ ہے. Indeed, Allah is the most knowledgeable. یقیناً اللہ سب سے بڑا علم والا ہے، موسٹ وائز، بہت ہی حکمت والا، حکیم. whose decision is never resisted. اللہ نے جو بھی فیصلہ کر دیا اس کے خلاف نہیں جائیں گے کوئی بھی. اللہ is never asked about what he does. اللہ سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. while they will be asked، جبکہ ان سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا. He is knowledgeable of the true reality of all things. وہ اچھی طرح سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ صحیح سچی حقیقت کیا ہے ہر چیز کے بارے میں. And the benefits they carry، اور اس میں کیا ان کا یعنی نفع کیا ہے، اس میں منافع کیا ہے. He knows what benefits his servants. اس کو پتا ہے میرے بندوں کے لیے کون سی چیز فائدے مند ہوگی. So he allows it for them، تو وہ اللہ اس کو اجازت دیتا ہے. And what harms them، اور کیا چیز ہے جو ان کو نقصان دے گی. So he forbids them from it، تو پھر اللہ اس کے لیے منع کر دیتا ہے، اس کو حرام کر دیتا ہے. He is more merciful with them than the mother with her own infant. اللہ زیادہ
مطلب رحیم ہے، رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور اس ماں سے بھی زیادہ جو اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے. Thereafter Allah said, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. So whoever receives an admonition from his Lord, جس کو بھی یہ نصیحت مل گئی اس کے رب کی طرف سے، and stops eating riba، اور وہ بیاج کھانا بند کر دے، shall not be punished for the past، اس کو اس کے پچھلے گناہوں کے لیے سزا نہیں دی جائے گی. His case is for Allah to judge، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. Meaning those who have knowledge that Allah made usury unlawful، جن کو بھی یہ بات کا علم ہو گیا کہ یہ سود اور بیاج جو ہے یہ حرام ہے، and refrain from indulging in it as soon as they acquired this knowledge، اور وہ اپنے آپ وہ رک جاتے ہیں اس سے کہ اب اس سود کے اندر ہم کو نہیں جانا ہے، جب ان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے. then Allah will forgive their previous dealings in riba، تو جو انہوں نے پہلے جو بھی ربا کے تعلق سے جو بھی ان کے معاملات کیے ہوں گے انہوں نے، یعنی لین دین کا، وہ اللہ معاف کر دے گا. عفا اللہ عما سلف، سورہ نمبر 5 سورہ معاہدہ آیت نمبر 95. اللہ has forgiven what is past، اللہ نے معاف کر دیا ہے جو بھی پاسٹ ہے. On the day Makkah was conquered، اس دن جب کہ مکہ فتح مکہ ہوا تھا، the prophet said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَأَوَّلُ رِبًا أَدْعُوهُ رِبَا الْعَبَّاسِ. All cases of riba during the time of Jahiliyyah، یعنی pre-Islamic period of ignorance، جو بھی مطلب سود کے تعلق سے جو بھی کیس تھے، جو بھی معاملات تھے جن کے بھی ساتھ تھے، تو وہ جو جاہلیہ کا دور تھا، جہالت کا دور، یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جہالت کا دور، وہ is annulled and under my feet. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دور کے مطلب جو بھی سود کے کیسز ہیں یعنی ربا کے کیسز، وہ سب کے سب کینسل ختم ہو گئے اور وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں. And the first riba I annul is the riba of Al-Abbas، the Prophet's uncle. اور سب سے پہلا ربا جو ہے جو میں کینسل کر رہا ہوں وہ ربا العباس رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا ہے. We should mention that، ہم کو یہاں یہ چیز کو ذکر کرنا چاہیے، the Prophet did not require the return of the interest that they gained on their riba during the time of Jahiliyyah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربا کے اوپر جو بھی انہوں نے مطلب جو بھی ان کا جو بھی ربا کا جو بھی یعنی تھا، انہوں نے جو بھی ان کو فائدہ یا جو بھی گین انہوں نے کیا، انٹرسٹ وغیرہ، اس دور میں جاہلیت کے، وہ انہوں نے نہیں پوچھا، اس کے بارے میں انہوں نے نہیں مطلب کہا کچھ بھی کہ اس کو ریٹرن کرو یا ایسا کچھ. rather he pardoned the cases of riba، بلکہ انہوں نے معاف کر دیے جو بھی ربا کے کیسز تھے that occurred in the past، وہ جو پاسٹ میں یعنی پہلے جو ہو چکے یعنی کہ پچھلے جو تھے. just as Allah said فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جیسے کہ اللہ نے کہا shall not be punished for the past، his case is for Allah to judge. یہ ان کو پچھلی یعنی ان کی پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے سزا نہیں دی جائے گی، اور ان کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے فیصلہ کرنے کے لیے. سعید بن جبیر السدی said that فَلَهُ مَا سَلَف shall not be punished for the past، وہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی ان کے پچھلے اس گناہ کو لے کے. refers to the riba، یہ ربا کے تعلق سے one consumed before it was prohibited، یعنی کہ جب اس کی منائی آ گئی جب کہ یہ حرام ہے، اس سے پہلے جس نے بھی اس کو کھایا ہے اس کے تعلق سے بولا جا رہا ہے. اللہ then said وَمَنْ عَادَ
but whoever returns, meaning deals in riba after gaining knowledge, that Allah prohibited it. لیکن جو بھی اس کے بعد علم آ جانے کے بعد وہ واپس جاتا ہے ربا کے اندر کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے لیکن پھر بھی وہ واپس لوٹ کے جاتا ہے, then that warrants punishment. اب اس کے لیے وہ عذاب کے لیے وہ مطلب اب مستحق ہو گیا. And in this case the proof will have been established against such person. اور ایسے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی قائم کیا جائے گا, پیش کیا جائے گا. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Such are the dwellers of the fire. یہ لوگ ہیں آگ والے, آگ کے رہواسی. They will abide therein forever. رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. Abu Dawud recorded that Jabir said, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Those who eat riba will not stand on the day of resurrection, except like a person beaten by shaitan, leading him to insanity, was revealed. The messenger of Allah said. یعنی کہ یہ آیت, یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے, یعنی کہ جابر جو ہے انہوں نے کہا کہ ابو داؤد نے اس کو ریکارڈ کیا کہ جو بھی مطلب ربا کھانے والے لوگ ہیں وہ اٹھیں گے قیامت کے دن ایسے جیسے کہ شیطان نے ان کو بہت مارا ہے اور اب وہ پاگل پن کے اندر آ گئے ہیں. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یذر المخابرۃ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ. Whoever does not refrain from مخابرہ, تو جو بھی اس مخابرہ سے اگر رک نہیں جاتا, then let him receive a notice of war from Allah and his messenger. تو پھر اس کو یہ نوٹس اس کو مل جانی چاہیے کہ اس کے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی جنگ ہے. اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر جنگ ہوگی تو کون جیت سکتا ہے. الحکیم also recorded this in his مستدرک, تو انہوں نے بھی, الحکیم نے بھی اپنے مستدرک میں اس کو ریکارڈ کیا. And he said کہ it is صحیح according to the criteria of Muslim and he did not record it. اور انہوں نے اس کو صحیح کہا, یعنی کہ کرائٹیریا آف مسلم, یعنی کہ یہ مسلم جو ہے میرے کو لگتا ہے وہ صحیح مسلم ان کے حساب سے, لیکن انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا. مخابرہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مخابرہ کا مطلب ہے شیئر کراپنگ. فارمنگ لینڈ ان ریٹرن فار سم آف اٹس پروڈیوس واز پروہیبٹڈ. یعنی کہ تم کسی کے پاس سے, یعنی مطلب وہ سود لے کے اور پھر وہ جو زمین جو ہے اس پہ تم کھیتی باڑی کرتے ہو, کچھ بھی اگاتے ہو, جو بھی پروڈیوس, اور پھر وہ اس میں سے تم کو مطلب دینا پڑتا ہے, اس کو وہی سود دینا پڑتا ہے. تو یہ چیز کی منائی کر دی گئی. پھر ایک ہے مزابنہ, جو ٹریڈنگ فریش ڈیٹس اسٹل آن ٹریز ود ڈرائیڈ ڈیٹس آلریڈی آن گراؤنڈ واز پروہیبٹڈ. کہ تم اس کا کاروبار کرتے ہو کہ ابھی جو کچی کھجور جھاڑ پہ لگی ہوئی ہے اور جو کھجور ہے سوکھ گئی ہیں, وہ نیچے اتر گئی ہیں مطلب, تو اب تم ان کا پورا ایک اس کا کاروبار کرتے ہو کہ بھئی یہ اور یہ ملا کے یعنی اتنی, تو اس کے لیے منع کر دیا گیا. پھر تیسرا ہے محاقلہ. محاقلہ کا مطلب وچ ریفرز ٹو ٹریڈنگ پروڈیوس ناٹ یٹ ہارویسٹڈ, یعنی کہ وہ پروڈیوس, وہ جیسے سمجھو کہ جو بھی ہے کراپ ہے تمہارا وتھ کراپس آلریڈی ہارویسٹڈ واز آلسو پروہیبٹڈ. which refers to trading produce not yet harvested with crops already harvested. یعنی کہ جو تمہاری کھیتی باڑی ہے یا تمہارے باغ ہے اس میں سے جو بھی تم نے پھل اتارے ہیں یا اناج اتارا ہے, کاٹا ہے, فصل کاٹی ہے, اور کچھ وہ ہے جو نہیں کٹی ہوئی بھی فصل ہے, تو وہ یا پھر نہیں اتارے ہوئے پھل یا کچے پھل ہے وہ, اور ان کو ملا کے تم جو ہے ایک ٹریڈ کرتے ہو, یعنی ایک کاروبار کرتے ہو کہ بھئی یہ اور یہ ملا کے اتنا ہوگا, تو اس کے لیے بھی مطلب منع کر دیا گیا, واز آلسو پروہیبٹڈ.
These were prohibited to eradicate the possibility that riba might be involved. یہ سب کچھ اسی لیے مٹا دیا گیا, ختم کر دیا گیا کہ اس کے اندر کہیں سود والا جو ہے اس کا کوئی مطلب پاسبلٹی نہ ہو. For the quality and equity of such items are only known after they become dry. کیونکہ جب تک پھل تیار ہو کے اترتا نہیں ہے, جب تک اناج پکا ہو کے کٹتا نہیں ہے, تب تک کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا یا ویسٹ ہو جائے گا. These are so the subject of riba is a difficult subject for many scholars. بہت سارے علماء کے لیے یہ ربا کا جو مطلب موضوع ہے, سبجیکٹ, یہ بہت ہی مشکل ہے. We should mention that the leader of the faithful, یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, امیر المومنین, انہوں نے کہا, I wished that the messenger of Allah had made 3 matters clearer for us so that we could refer to his decision. کہ انہوں نے کہا کاش میں یہ چاہتا ہوں کہ مطلب میں ایسا چاہ رہا تھا کہ کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 معاملے کو بہت ہی مطلب صاف طور پہ بتا دیتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا, یا ان کے فیصلے کو یعنی اس پہ عمل کرنا. تو نمبر 1 ہے دا گرینڈ فادر ریگارڈنگ انہیریٹنگ فرام ہز گرینڈ چلڈرن, یعنی گرینڈ چلڈرن کے اندر سے گرینڈ فادر کا حق ہے کہ نہیں. پھر دوسرا معاملہ ہے کلالہ کا. دا کلالہ those who leave their descendants nor ascendants as heirs, جن کے لیے ان کے مطلب نہ تو ان کے ڈسینڈنٹس ہیں اور نہ اسینڈنٹس ہیں, یعنی جیسے کہ سمجھو ان کے اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ سب ہوتے ہیں نا یہ, اور یا ان کی خود کی اپنی اولادیں اور پھر اولادیں کی اولادیں. تو یہ جو اگر 2 برانچ اوپر نیچے نہیں ہیں تو وہ کلالہ کی کیٹیگری میں آتے. تو اس کا بھی بہت کلیئر جو ہے وہ یہ سب آخری میں آئے تھے تو اس لیے نہیں بتا سکے. ربا کا بھی, اور سم ٹائپس آف ربا, یعنی جیسے ربا کے اندر بھی الگ الگ طرح کے ہیں نا, جیسے کہ عبداللہ یوسف علی کے اس میں نوٹ میں بھی تھا جس میں تھا کہ اسلام ایکسپٹس نو ڈسٹنکشن, کہ اسلام جو ہے اس کے اندر یہ فرق کو نہیں قبول کرتا وہ ان سو فار ایز پروہیبیشن از کنسرن, کیونکہ جو چیز بھی حرام اس میں آ گئی اس کو پھر ختم, اس میں کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے تھوڑا اماؤنٹ ہو یا بڑا اماؤنٹ ہو. اگر سور کا گوشت ایک چھوٹا سا ہے اور بڑا ہے تو کیا, تو اس کو چھوٹے کو تھوڑی بولیں گے حلال ہو گیا. بٹوین ریزنیبل اینڈ ایگزاربیٹنٹ ریٹس آف انٹرسٹ, کہ اگر کہیں پر بولے بہت اس کا تھوڑا سا ریٹ ہے, بہت تھوڑا ریٹ ہے انٹرسٹ کا, نہیں یہاں بہت زیادہ ریٹ ہے, یہ تو اتنا تھا, ادھر تو 2 پیسے ہے اور ادھر تو ہزاروں ہے, تو یہ اس سے اسلام کا کوئی فرق, اسلام کو فرق نہیں پڑتا. حرام از جسٹ حرام. اینڈ thus what came to be regarded as the difference between usury and interest, اور لوگ نے یوسری اور انٹرسٹ کو بھی ایسے ہی کر کے رکھا ہوا ہے کہ بڑی اچھی صاف ستھری اور بڑے اچھے انداز میں انٹرسٹ کو بیان کر دیتے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, وہ یوسری نہیں ہے, وہ پٹھان والا نہیں ہے. مگر انٹرسٹ کی تو کتنی ساری انواع ہے, کتنی سارے کائنڈز ہیں. nor between returns on bonus for consumption or those for production purposes and so on. اور پھر انسان جب سوچتا کہ نہیں یہ ابھی ہمارے ڈیلی یوز کا ہے, یہ گھر ہے, یا اگر ہمارے جو بھی روز مرہ کی زندگی کے اندر جو بھی چیز ہے جس کو ہم کنزیوم کرتے, یا پھر دوسرے مطلب جو ہے جو پروڈیوسز اور اس طرح کا, اس سب کوئی بھی معاملہ ہو, تمہاری زندگی کا روز مرہ کا معاملہ ہو کہ تمہارے لیے گھر کا معاملہ ہو, کاروباری معاملہ ہو, کچھ بھی ہو, کسی کے لیے بھی انٹرسٹ حرام ہے, مینس حرام حرام حرام. تو یہ اس کے بہت سارے الگ الگ بہت سارے اس کے انواع ہے, اور یہ سم ٹائپس آف ربا جس کے لیے حضرت عمر بن الخطاب جو ہے انہوں نے رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ کہا کہ کاش ہم کو اس کے جو بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں اس کی ہم کو اور بھی مطلب خبر مل جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر واز ریفرنگ ٹو دا ٹائپس آف ٹرانزیکشنز where it is not clear whether they involve riba or not. کیونکہ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بہت ساری جگہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ چیز کو بولا جائے گا کہ یہ سود ہے,
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی سے ایک عام لین دین کر رہے ہو لیکن اس لین دین میں ایسا کچھ کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ربا بن گیا؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہو جس میں کہ اب ربا یعنی کہ سود والا معاملہ انوالو ہو گیا. تو یہ چیز کا پتہ کرنا چاہتے تھے. دا شریعت سپورٹس دا رول دیٹ، اور شریعت کے اندر جو رول جو ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے، فار اینی میٹر دیٹ از ان لافل دین دا مینس ٹو اٹ آر آلسو ان لافل. کہ جو بھی چیز حرام ہے اس کے لیے جو بھی چیز کی ضرورت ہے وہ بھی حرام ہے. بیکاز واٹ ایور ریزلٹ ان دا ان لافل از ان لافل، کیونکہ جب حرام چیز سے تم جو بھی چیز کرو گے اس کا جو ہوئے گا ریزلٹ وہ بھی حرام ہی ہونے والا ہے. حرام حلال نہیں بن جائے گا. In the same way that whenever an obligation will not be complete، کہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی فرائض جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا except with something، سوائے اس کے کہ اس کے اندر کچھ ہے، then that something is itself an obligation. تو وہ something جو اس کے اندر چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ something خود بھی ایک فرائض ہے، وہ بھی ایک فرض بن گیا. The two Sahihs recorded that An-Nu'man bin Bashir said that he heard the messenger of Allah say کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے ان الحلال بین و ان الحرام بین و بین ذالک امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرض وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعى حول الحمیہ یوشک ان یرتع فیہ. Both lawful and unlawful things are evident. حرام اور حلال جو بھی ہے، یعنی مطلب حلال اور حرام چیز جو ہے وہ دونوں ہی بالکل صاف طور پہ بالکل کھلی ہوئی ہے. But in between them there are matters that are not clear. پر ان دونوں کے درمیان کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں جو بہت صاف نہیں. So whoever saves himself from these unclear matters، تو جب کوئی تم کو لگے کہ یہ حرام اور حلال کے بیچ میں مجھے کچھ شبہات ہے یا شک ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرے، بچائے، کیونکہ وہ معاملہ بہت صاف کھلا ہوا نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لو. He saves his religion and his honor، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچایا، اپنی عزت اور اپنی عزت اور اپنے آنر کو بھی بچایا. And whoever indulges in these unclear matters، تو جو بھی اگر تم کو پتا ہے کہ ابھی یہاں معاملہ کچھ بہت صاف نہیں ہے لیکن پھر چلے گا، کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی کچھ بولا گیا، ایسا بول کے بندہ اس میں کود ہی مارے گا. He will have fallen into the prohibitions، تو اب وہ ایسی جگہ پہ کود ہی مارا ہے جو کہ منع کردہ چیزیں ہیں، یعنی کہ حرام کے درجے پہ. Just like a shepherd، جیسے کہ ایک چرواہا who grazes his animals near a private pasture، ایک سمجھو کہ ایک بازو میں ایک کھیت ہے اور وہاں پر ایک ہلکی سی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر جہاں پر چرواہا چرا رہا ہے مگر وہ اب بالکل باؤنڈری کے بالکل قریب آ گیا ہے، تو وہاں پر وہ چرا رہا ہے جو کہ دوسرے کی ہے. تو at any moment he is liable to enter it، یعنی کہ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں یا جو بھی ہے اس کے ساتھ اونٹ یا جو بھی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دھڑ سے ادھر انٹر ہو جائیں اور وہاں پر چرنا شروع کر دیں، جو کہ حلال نہیں ہے، کیونکہ تم کو تو تمہارا جو ایریا وہیں پر تم کو مطلب اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کی اجازت ہے. لیکن اگر تم اتنے کنارے پہ پہنچ گئے ہو تو 1 منٹ لگے گی ان کو وہاں انٹر ہو جانے کے لیے. The Sunan records that Al-Hasan bin Ali said that he heard the messenger of Allah say کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt، چھوڑ دو اس چیز کو جو تم کو شک میں ڈال رہی ہے اس کے لیے جو تم کو شک میں نہیں ڈال رہی ہے. Ahmad recorded that Sa'id bin al-Musayyib said that Umar said radiyallahu anhu, the ayah about riba was one of the last ayat to be revealed.
سود کی جو یہ آیت ہے یہ ون آف دا لاسٹ آیت ہے، یعنی کہ جو آخری آیتیں آئیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے. اینڈ دا میسنجر آف اللہ ڈائڈ بیفور ہی ایکسپلینڈ اٹ ٹو اس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے پہلے ہو گئی، یعنی کہ مطلب جیسے کہ وہ اس کے بارے میں ایکسپلین یا بیان نہیں کر سکے، وہ بیان کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. سو لیو دیٹ وچ میکس یو ڈاؤٹ فار. چھوڑ دو اس کو جس سے تمہارے دل میں شک آتا ہو. دیٹ وچ ڈز ناٹ میک یو ڈاؤٹ. اس کے لیے جس کے لیے تمہارے دل میں شک نہیں ہے. تو جو چیز کے لیے دل میں شک نہیں ہے وہ کرو، لیکن جس کے لیے دل میں شک آ گیا تو پھر چھوڑ دو اس کو. ابن ماجہ ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ. ربا از 70 ٹائپس، یعنی ربا کی جو ٹائپس ہے اس کی انواع ہے وہ 70 طرح کی ہے، 70. The least of which is equal to one having sexual intercourse with his mother. اور اس کا سب سے ایک دم کمتر جو ہے اس کا حصہ ربا کا وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کتنی بڑی بات ہے. Continuing on the subject of prohibiting the means that lead to the unlawful. اور اب یہ جو بھی مطلب یعنی جو موضوع یہ جو ہے کہ جو پروہیبٹ کیا گیا ہے یعنی مطلب منع کیا گیا ہے جو حرام کے درجے میں مطلب تم کو لے کے جاتا ہے. دیر از اے حدیث، اس کے لیے حدیث ہے دیٹ احمد ریکارڈڈ ان وچ عائشہ said رضی اللہ عنہا when the ayat in Surah Al-Baqarah about riba were revealed, the messenger of Allah went out to the masjid and recited them and also prohibited trading in alcohol. جب یہ آیت آئی سورہ بقرہ کی ربا کی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں گئے، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی سب کے سامنے اور انہوں نے منع کیا کہ جو شراب کا بھی کاروبار مت کرنا. The 6 collections recorded this hadith with the exception of at-Tirmidhi. تو at-Tirmidhi کے سوا باقی سب نے اس کو ریکارڈ کیے. The 2 Sahihs recorded that the messenger of Allah said. اور دونوں صحیح جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اس میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشہوم فجملوها فباعوها وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. May Allah curse the Jews. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ. اللہ forbade them to eat animal fat. اللہ نے ان کو منع کیا کہ تم جانور کی چربی نہیں کھا سکتے. But they melted it. انہوں نے اس چربیوں کو نکالا، اس کو پگالا and sold it. یعنی اس کو پگال کے اس کو گھی بنا کے اس کو بیچا. Eating its price. Indirectly تم کھا رہے ہو نا، ڈائریکٹلی نہیں کھایا کہ نہیں ہم کو منع کیا گیا نا یہ فیٹس نہیں کھانے کا، مگر وہی فیٹس کو لے کے پگالنے کے بعد اس کو ڈبے میں ڈال کے گھی ڈال کے اس کو بیچ رہے اور بیچ کے اس کی قیمت کھا رہے تو مینس کیا تو انڈائریکٹلی کھا رہے. اس کے لیے لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پہ. علی اینڈ ابن مسعود رضی اللہ عنہما narrated that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اکل الربا ومکلوہ وشاہدیہ وکاتبہ. May Allah curse whoever consumes riba. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں. Whoever pays riba, جو بھی سود بھرتا ہے یا بیاج دیتا ہے. The 2 who are witnesses to it. اور وہ 2 بندے جو اس کے گواہ بنتے ہیں. And the scribe who records it. اور وہ scribe جو اس کو لکھتا ہے. They say they only have witnesses and a scribe to write the riba contract when they want it to appear to be a legitimate agreement. یعنی سوچو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ان کو صرف یہ گواہی چاہیے تو اسی لیے ہم صرف تبھی ہی ہم وہ اسکرائب سے اس لکھنے والے سے ہم لکھواتے ہیں کیونکہ ہم کو ربا کا تعلق سے کانٹیکٹ بنانے کا ہے اور ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ مطلب قانونی ایگریمنٹ ہے.
یعنی کہ مطلب ایک اچھا ہے، صحیح ایگریمنٹ ہے، لیکن کس کا بن رہا ہے؟ ربا کا. بٹ اٹ از اسٹل انویلڈ بیکاز دا رولنگ از اپلائڈ ٹو دا ایگریمنٹ اٹ سیلف، کیونکہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے لیے ہی حکم ہے کہ تم وہ ایگریمنٹ بنا ہی کیسے سکتے ہو سود کے تعلق سے، جبکہ سود ہی حرام ہے. ناٹ دا فارم دیٹ اٹ اپیئرز ان، کس شکل میں آ رہا ہے سامنے وہ تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی ابھی ربا کا تم نے کانٹریکٹ بنایا ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہے، وہ کون سی شکل میں آ رہا ہے وہ نہیں ہے. ربا خود ہی حرام ہے. Verily, deeds are judged by their intentions. یقیناً اعمال جو ہے ان کو ان کے نیت کیا تھی اس کے اوپر، اسی سے مطلب اس کا فیصلہ کیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.